جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جن باتوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے، جو بہت بڑے حقیقت اور سچائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جسے یوم الآخرہ کہا جاتا ہے، جسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور جو کچھ اس پر ہے سب کو فنا کر دے گا، اور پھر دوبارہ سے ایک نئی دنیا اور ایک نئے عالم کا قیام ہوگا جسے عالم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو عالم ہے، اس عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، عبادت کے لیے، عمل کے لیے بھیجا ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور جب وہ دنیا قائم ہوگی، وہ عالم قائم ہوگا، عالم الآخرہ، وہاں پر صرف حساب ہوگا، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ عمل کا مقام، امتحان اور آزمائش کا مقام یہی دنیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دے گا۔ قرآن کریم جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، احادیث نبویہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی مضبوط بنیاد یہ ہے کہ ہم سب کا یہ اعتقاد ہے، ہم سب کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں دو ٹھکانے تیار کیے ہیں۔ ایک ٹھکانہ ہے جہنم اور ایک ٹھکانہ ہے جنت۔ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اہل ایمان کے لیے، اکرام ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح دوسرا ٹھکانہ تیار کیا ہے جہنم، جو کہ اہل کفر کے لیے، اہل فسوق کے لیے سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وہ تکلیف ہے جو ان کے گناہوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں دی جائے گی۔ معزز حاضرین، ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو جنت تیار کی ہے، وہ جنت کا وجود حقیقی ہے، وہ جنت کا وجود حقیقی ہے، وہ خیال نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تیار کیا ہے۔ جنت کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تیار کر دیا ہے۔ جنت ابھی موجود ہے، تیار شدہ ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعدت للمتقین،
اللہ کہتا ہے جنت کو ہم نے تیار کر دیا ہے متقیوں کے لیے، جنت اپنی سارے نعمتوں کے ساتھ تیار کر دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے آنے کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جنت کا وجود حقیقی ہے اور اس کے دروازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جنت کا وجود حقیقی ہے اور اس کو کبھی فنا نہیں ہے، نہ جہنم کو کبھی فنا ہے، نہ جنت کو کبھی فنا ہے، انہیں کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد نہ جنت کو فنا ہونا ہے نہ جہنم کو فنا ہونا ہے۔ اور یہ جو جنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو ہر طرح کی نعمتوں سے اور ہر طرح کے آرام سے مزین کر دیا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں اس سے بڑھ کر کے، بلکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ نے ایسے تیار کیا ہے اس جنت کو۔ افسوس کی بات ہے کہ اس دنیاوی زیب و زینت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس انعام کو، اس جنت کو بھول گئے اور ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہاں کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم جنت کے حقیقی اوصاف کو پڑھیں جو قرآن میں متعدد جگہوں پر بیان کیے گئے، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو یہ ہمارے دلوں کو کھولنے والی ہے، آنکھوں کو کھولنے والی ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں یہ محض دھوکہ ہے، یہ محض وہم و گمان ہے۔ حقیقی نعمت تو ابھی باقی ہے، حقیقی نعمت تو ابھی باقی ہے، اور وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دنیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں، یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے اگر آپ کے پاس حلال ہے تو بھی حساب دینا ہوگا اور حرام ہے تو آپ کو سزا بھگتنی ہوگی۔ حلال ہے تب بھی حساب دینا ہے اور حرام ہے تو سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ پوری دنیا ہی آزمائش کی ہے۔ انسان پوری زندگی سوچتا ہے ابھی سکون ملے گا، ابھی راحت ملے گی، ابھی مسائل ختم ہوں گے، ابھی پریشانیاں ختم ہوں گے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ دن آتا ہی نہیں کہ جب اسے اطمینان ہو کہ سب مسئلے حل ہو گئے، اب میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ وہ دن کسی انسان کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا جو آدمی دنیا میں پورے سکون کو چاہتا ہے وہ شخص حقیقت میں کتاب و سنت سے جاہل ہے۔ زندگی میں کسی پر وہ مرحلہ نہیں آتا ہے کہ جہاں وہ دنیاوی مسائل سے آزاد ہو، دنیاوی پریشانیوں سے آزاد ہو، عبادتوں سے آزاد ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پابندیوں سے آزاد ہو۔ کبھی وہ وقت نہیں آتا ہے، اور وہ حقیقی جگہ جہاں وہ ہمیں ملنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کیا امام بتائے متر راحہ، آخر انسان کو راحت کب ملے گی، کب اسے سکون ملے گا، کب اسے اطمینان ملے گا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا رحمۃ اللہ علیہ عند اول قدم تضعه فی الجنہ، کہا جنت میں جب پہلا قدم رکھ دو گے وہی راحت ملے گی، اس سے پہلے راحت نہیں ہے، اس سے پہلے بلا ہے، آزمائشیں ہیں، فتن ہے، شرور ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے بجائے آخرت کو بنانے کی فکر کرے جہاں ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کے آلائش ہیں، جس کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تفصیل تو نہیں رکھی جا سکتی ہے کیونکہ قرآن کا ایک مستقل موضوع جنت ہے۔ سورتیں پڑھتے جائیے، جنات جنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ ایسا موضوع ہے جسے قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ آپ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ حقیقی راحت نہیں ہے، حقیقی راحت تو آپ کے انتظار میں ہے، تیار کی جا چکی ہے، آلائشوں سے، نعمتوں سے مزین کی جا چکی ہے۔ اسے یاد کرو، وہ اصل چیز ہے جسے مومن کو پانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اور کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ جہنم سے دور کر دے
اور جنت میں اسے داخل کر دے، فقط فاز، وہی اصل کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے ہمیں دور کر دے اور جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ اللہ کہتا فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، دنیا نے کسی کا پورا ساتھ نہیں دیا ہے۔ بادشاہ، حکومتیں، دنیا پر سیاست کرنے والے، فیصلے کرنے والے، وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ کسی کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں کی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور وہ جو قیامت کا دن ہے، وہ جو جنت ہے، لہی الدار الحیوان، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، جہاں ہمیشہ کا سرور اور ہمیشہ کی راحت ہے۔ اور اس جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تیار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھ لیا، کوئی نفس نہیں جانتا ہے۔ ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا اللہ نے اسے کیا کیسے تیار کیا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے میرے نیک بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا ہے کہ کیسے اسے تیار کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک کے بعض جگہوں پر جائیں، اس کی خوبصورتی دیکھیے، انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ ایسی خوبصورت جگہ دنیا میں ہے، اللہ کہتا ہے جو میں نے جنت پہ تیار کی ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور تم جتنا اچھا سوچ سکتے ہو جنت کے بارے میں، تمہارے دل میں وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ میں نے جو تیار کیا ہے کوئی نفس انسانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ویسی عظیم نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیا ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ عنہ، قیامت کے دن دنیا کے سب سے زیادہ آزمائش میں بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا، آدم سے لے کے قیامت تک وہ انسان جس پر سب سے زیادہ پریشانی آئی، اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی پر پریشانی نہیں آئی، اس انسان کو اللہ لائے گا جو جنت کا حقدار ہوگا۔ اشد الناس بؤسا، ہماری مصیبتیں کیا ہیں؟ لوگوں پر دیکھیں کیسی کیسی آفتوں کی پہاڑ ہے۔ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ جس پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ اسے لائے گا اور لمحہ بھر کے لیے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوچھے گا اے بندے بتا کیا پوری زندگی کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے اللہ تیری قسم میں نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک لمحے کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ آزمائش میں جو انسان تھا وہ ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا اور اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کیونکہ اس کا دماغ، اس کا دل اسے محسوس کرائے گا یہ نعمتیں دیکھنے کے بعد میرے پاس تو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ ایسی جگہ جہاں آدمی جاتا ہے اس کا دماغ، اس کا دل راحت محسوس کرتا ہے، پریشانیوں سے آزادی محسوس کرتا ہے۔ جب جنت پہ جائے گا لمحے بھر کے لیے وہ ساری دنیا کے آزمائشوں کو بھول جائے گا اور کہے گا میں نے پوری زندگی کبھی کوئی آزمائش نہیں دیکھی۔ آپ اندازہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو کیسے تیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ لوگوں کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگوں دوڑ لگاؤ، دوڑو اللہ کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے دوڑ لگاؤ، وَجَنَّةٍ، اس جنت کو پانے کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کی سی ہے، دوڑ لگاؤ اس اللہ کی مغفرت اور جنت کو پانے کے لیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ دوڑو اس جنت کو پانے کے لیے، اس مغفرت کو پانے کے لیے، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی سی ہے، اس جنت کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں جس انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس حدیث کی تفصیل ہے، جب جہنم سے اسے نکالا جائے گا
اور کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے ایسے خیال دیا جائے گا کہ پوری جنت بھر چکی ہے, کوئی جگہ باقی نہیں ہے. وہ واپس اللہ سے آ کر کے کہے گا اے اللہ پوری جنت بھر چکی ہے, کوئی جگہ وہاں پر باقی نہیں ہے. تو اللہ اسے کہے گا کیا تمہیں دنیا یاد ہے, کیا تمہیں دنیا کی نعمتیں یاد ہیں؟ وہ کہے گا ہاں یاد ہے, کیونکہ انسان جب قبر سے اٹھے گا دنیا کو نہیں بھولے گا, جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں بھولے گا, جہنم میں جانے کے بعد بھی نہیں بھولے گا. کیونکہ بھول گیا تو نہ نعمت کا فائدہ ہے نہ عذاب کا فائدہ ہے. کوئی آدمی دنیا میں بہت بڑی ڈگریاں حاصل کیا, آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا, آپ اس کے سامنے ساری ڈگریاں رکھیے, وہ پہچانتا ہی نہیں ہے اس کو کہ میں نے محنت کر کے کمائی, کیونکہ حافظہ ہی نہیں ہے اس کا. اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کے حافظے کو باقی رکھے گا, جہنمیوں کے حافظے کو باقی رکھے گا. انہیں دنیا کی حالات کا علم ہوگا, انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیسے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اس آخری جنتی سے جو جنت میں داخل ہوگا, اللہ کہے گا تمہیں دنیا یاد ہے؟ وہ کہے گا یاد ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کہتا ہے تمنا, تمنا کرو تمہیں کیا چاہیے, خواہش کرو تمہیں کیا چاہیے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ خواہش کرے گا, جتنے اس کے دل میں وہ سب خواہش کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی اس سب کہنے کے بعد اس سے کہے گا وَلَكَ أَشْرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا, میں تمہاری ساری خواہش تمہیں دیتا ہوں اور اس دنیا کے 10 گنا جنت میں تمہیں عطا کرتا ہوں. جتنی کائنات ہے اس دنیا کی 10 دنیاؤں کو ملا کر کے وہ جنت میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہاری ساری خواہش میں تمہیں عطا کرتا ہوں. وہ جنتی جو آخر میں جنت میں جانے والا ہے وہ کہے گا اے میرے رب کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے, تو رب العالمین ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ, بلکہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. آخری جنتی کو جو سب سے آخر میں جائے گا اس دنیا سے 10 دنیا کو جوڑ کر اور اس کے علاوہ اس کی خواہش کے مطابق اسے نعمتیں دی جائیں گی. تو سوچئے وہ جو جنتوں میں ٹھکانے بنا چکے ہیں اللہ نے انہیں کیا کچھ نواز رکھا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا جب انسان جنت کو دیکھے گا اور پھر دیکھے گا کہ اللہ نے پوری بادشاہت تیار کی ہے جنت میں, جنتی جو جنت میں جائے گا پوری بادشاہت اس کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایسی نعمتیں ہیں جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. اس جنت کا شوق مومن کے اندر ہونا چاہیے, اس جنت کی طلب اللہ سے ہونی چاہیے. جب دعا کرے اللہ سے جنت مانگے, دعاؤں میں دنیا کی نعمتیں جو کہ زوال پذیر ہونے والی ہیں, یہ حقیقی نعمت ہے ہمیشہ رہنے والی. جب بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے تو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا جنتیوں کو گروہ کی شکل میں لایا جائے گا, گروہ در گروہ جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جنتی ایک ایک کر کے نہیں بلکہ گروہ در گروہ جنت کی طرف انہیں لایا جائے گا حشر میں. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس آئیں گے دروازوں کو کھولا جائے گا. اور حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ کیسے کھولا جائے گا. آپ نے فرمایا انا آتی باب الجنہ, سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے یہ خازن الجنہ, جنت کا ذمہ دار فرشتہ ہے, وہ پوچھے گا من, آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے, اللہ کے نبی فرماتے میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں. تو اندر سے وہ فرشتہ کہے گا بیکا امرت, اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ ہی کے لیے جنت کو کھولوں اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں. اور رسول کے جانے کے بعد جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور کیا کہا جائے, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور فرشتے کہے سلام علیکم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. جب جنتی داخل ہوں گے دروازوں سے تو اللہ کے ملائکہ سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو, تم لوگ دنیاوی زندگی میں بہت اچھے رہے, تمہارے لیے سلامتی ہو, سلام کریں گے اللہ کے فرشتے. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, اور فرشتے کہیں گے اب اندر آ جاؤ, اب ہمیشہ کے لیے اندر آنا ہے. لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا, اور لمحہ بھر کے لیے بھی جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. آج نعمتیں ہیں کل نہیں ہے دنیا میں, آج میرے پاس نعمت ہے, کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بعد میں رہے گی. لا يبغون عنها حولا,
जन्नत की नेमतों की खूबी है, एक बार जन्नत पे चले गए ला यबगूना अन्हा हिवाला, अल्लाह कभी उन्हें बाहर नहीं निकालेगा। अल्लाह के फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे और दरवाजे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। और बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अनफक़ ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जोड़े जोड़े देता है, 2 गाय 2 तलवारें, जो जोड़े जोड़े अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, कल क़यामत के दिन उसे पुकार कर कहा जाएगा कि तुमने खैर का काम किया। आपने कहा फमन कान मिन अहलि स्सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह, जन्नत के दरवाजे का नाम बाबुस सलात है, नमाज का दरवाजा। जो जिंदगी में नमाज का पाबंद रहा, नवाफिल का मुहतमिम रहा, जन्नत के उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलि सदका दुइया मिन बाबिस सदका, जो जिंदगी में सदक़े का एहतमाम करता रहा, उसे बाबुस सदका से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जैसे अल्लाह के रास्ते में लड़ाई की उसे बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलिस सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान, जो रोजेदार रहा होगा उसे बाबुर रय्यान से पुकारा जाएगा। अल्लाह के नबी ने जन्नत के दरवाजों के नाम भी बताए, बाबुस सलाह, बाबुस सदका, बाबुल जिहाद, बाबुर रय्यान, ये जन्नत के दरवाजों के नाम जो पैर रसूल ने बयान किए। 8 दरवाजे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपने हदीस बयान की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु उस मजलिस में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला 8 दरवाजों से आवाज लगाएगा, 8 दरवाजे से जिसे पुकारा जाएगा। आपने फरमाया इन्नी लअरजु अन तकूना मिनहुम, आपने कहा अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से रहोगी जिन्हें 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजों से निदा लगाई जाएगी कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहोगे दाखिल हो जाओ। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दरवाजों के जो 2 पार्ट हैं, सहाबे रसूल कहते हैं जन्नत के दरवाजों के 2 पार्ट हैं, उसके दरमियान इतनी चौड़ाई है और इतना तवील फासला है कि कोई आदमी 40 साल लगाएगा वो इस दरवाजे के उस दरवाजे के कोने तक पहुंचेगा। इसके बावजूद जन्नतियों को जब लाया जाएगा वहां भीड़ लग जाएगी जाने वालों की, और जन्नत में जाने वाले लोगों के चेहरे और उनकी जिस्म की मुआसफात क्या होंगी। हदीस में अल्लाह के नबी ने पूरी तफसील के साथ बयान फरमाया। आपने कहा जो जन्नत में जाएंगे, अव्वल ज़ुमरतिन, सबसे पहला गिरोह जिसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। और उसके बाद वाले आसमान में सबसे रोशन जो सितारा है उसकी तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे। और उनके जिस्मों की हालत क्या होगी? आपने कहा जुर्दुम मुर्दुन कहला, आपने कहा उनके जिस्मों पर बाल नहीं होंगे, उनकी आंखें सुरमगी होंगी, ऐसी आंख के देखने पर लगे कि सुरमा लगाया हो, ऐसी खूबसूरत आंख होगी और जिस्म पर बाल नहीं होंगे। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें पाक कर देगा। और फिर उनकी हालत यह होगी कि उनकी उम्र 30-33 साल की उनकी उम्र होगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो खूबसूरत जिस्म देगा, वो उम्र देगा जिस उम्र में इंसान की लज्जत तमाम हो सकती है। और उस हालत में जन्नत में दाखिल होंगे और जन्नतियों के जिस्मानी तौर पर और उनके लिए जो खुसूसी सिफात होंगी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जन्नत में जाने के बाद मौत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी नेमत है कि जन्नत में मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत हाजिमुल लज्जात है, जो इंसान के मजे को खत्म कर देती है, अपनों के दरमियान जुदाई पैदा कर देती है। बाप से बच्चे जुदा हो गए, मां से औलाद जुदा हो गई, रिश्ते टूट गए। क्यों? मौत इंसान की जिंदगी को इधर उधर कर देती है। जन्नत की बड़ी रहमत के जन्नती जन्नत में जाने के बाद कभी मौत नहीं होगी और हमेशा उनकी जिंदगी होगी। सुभान अल्लाह। आप सोचिए, कभी मौत नहीं। ये जो मौत का डर है इंसान के दिल से निकाल दिया जाएगा। न जहन्नमियों को मौत होगी, न जन्नतियों को मौत होगी। पैर रसूल ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, युअता बिल मौती, क़यामत की जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार पर मौत को लाया जाएगा। एक चितकबरे बकरे की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौत को शक्ल देगा और मौत को एक बकरे की शक्ल में लाया जाएगा, जिसे लोग पहचान जाएंगे कि यही वो मौत है, यही वो मौत है। और जन्नत और जहन्नम के दरमियान उस मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा या अहलल जन्नती खुलूदुन ला मौत, ऐ जन्नतियों अब हमेशा यही रहना है, अब मौत नहीं आएगी। और जहन्नमियों को भी यही कहा जाएगा, अब हमेशा यही रहना है, अब मौत नहीं आएगी। और अहले इल्म कहते हैं कि अगर जन्नत में मौत हो तो जन्नत की नेमतें ऐसी हैं, और बाज़ रिवायात में जिक्र है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि उसे देख करके इंसान मर जाएगा। इसलिए कि इंसान बहुत बड़ी खुशी बसा औक़त बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौत को भी मौत दे देगा। जन्नती जाएंगे, उन्हें कभी मौत लाहिक नहीं होगी।
اور دوسرا وَأَن تَصِحُّ فِيهَا وَلَا تَسْقَمُ أَبَدًا کہ جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بیماری نہیں، جنتی جنت میں رہیں گے، پوری صحت کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج آپ دیکھیے بیماریاں، ایسی بیماریاں، کون سا ایسا گھر ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو گولیاں نہ کھاتا ہو؟ بیماریاں، اور بیماریوں کی ایسی ایسی قسمیں جس کے بارے میں سنا بھی نہیں گیا ہے، جو انسان کو تھکا دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہیں، انسان کو فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جنت کی نعمت ہوگی، اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالی نعمت دے گا کہ وہاں ہمیشہ کی صحت ہے، وہاں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور تیسری انہیں خوبی عطا کی جائے گی کہ جنت میں انسان کو قضاء حاجت کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی قضاء حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جس طرح کھانا ضروری ہے، قضاء حاجت بھی ضروری ہے، کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا صحت مند کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، انسان کے ساتھ استنجا، انسان کا پیشاب، اس کے ساتھ جڑی ہوئی حاجتیں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، ہر وقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ انسان کو اس جگہ تک جانا ہوتا ہے جہاں وہ کراہت محسوس کرے اور اس کے جسم سے وہ خارج ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں نعمت انہیں عطا کرے گا کہ جنت میں قضاء حاجت نہیں ہے۔ پھر وہ جب کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں جب وہ کھائیں گے، پیارے رسول نے فرمایا دو چیزیں ہوں گی، ایک یہ ہے کہ ان کے چہروں پر پسینہ آئے گا اور ان کے منہ سے ڈکار ہوگی جو خوشبودار ہوگی، اس کے ذریعے سے وہ جو کچھ کھائیں گے وہ سب ہضم ہو جائے گا، قضاء حاجت کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور جنت کی نعمت ہے کہ جنت میں ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا بھی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سب عوارض ہے اللہ نے دنیا میں رکھے، موت، بیماری، بڑھاپا، کمزوری، یہ سب دنیا میں عوارض ہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے جوان ہو کر رہیں گے اور ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم کے لیے مواصفات تیار کیے۔ اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا عطا کرے گا؟ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات اور محلات کو تیار کیا ہے۔ جب ہم جنت کہتے ہیں تو اس سے معنی مراد ہوتا ہے اللہ نے جو نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے انعام، یہ اس سے مراد ہوتا ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں جنت کا معنی جو باغ ہے، محلات ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی ہے، بے شمار ہے۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے، ایک کم عمر صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، کم عمر صحابی ہیں، جنگ بدر میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ہاؤس پر گئے کسی کام کے لیے، اچانک ایک تیر آیا اور اس نوجوان صحابی کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ کم عمر نوجوان تھے، کس نے تیر مارا نہیں معلوم، اجنبی تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت ربیع ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا اور پیارے رسول کے پاس آئی اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنی محبت ہے میرے دل میں، میرے بیٹے کے لیے کتنی محبت ہے، اللہ کے نبی مجھے بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر خبر دے اللہ کے نبی کو بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا وہ جنت کا حقدار ٹھہرا؟ اگر وہ جنت کا حقدار ٹھہرا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر وہ جنت کا حقدار نہیں، کوئی اور ٹھکانہ ہے اس کا، تو پھر اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو ڈانٹ کر کے کہا کہ کیا تمہاری عقل تمہارے ٹھکانے میں ہے؟ آپ نے صحابیہ سے کہا تم جنت کے بارے میں پوچھ رہی ہو، آپ نے کہا جنت ایک نہیں ہے، انہا جنان، جنت ایک نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں، انہا جنان، ایک نہیں کئی باغات ہیں، کئی محلات ہیں، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے تیار کیا جو اہل ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ ایک جنت نہیں ہے، آپ نے حارثہ کے والدہ سے کہا، اور آپ نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اور آپ نے ربیع سے کہا خوش ہو جاؤ تمہارا نوعمر لڑکا جو شہید ہوا ہے وہ جنت میں نہیں، جنت الفردوس میں ہے۔ جو صحابی رسول حوض کے پاس گئے اجنبی تیر سے شہید ہو گئے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت ایک نہیں کئی جنتیں ہیں، کئی باغات اور محلات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ غاشیہ میں بھی پڑھتے ہیں، سرور موضوع، اکواب موضوعہ، کہ جنت میں جب داخل ہوں گے جنتی تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے لیے صوفے بچھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جام تیار ہوگا، اور ان کے لیے قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، یعنی ساری چیزوں کو پہلے سے تیار کیا گیا ہوگا، جانے کے بعد کوئی تیاری نہیں ہے، پہلے سے اسے تیار کیا جا چکا ہے۔ اور جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی نعمت سے بڑھ کر کے کیا نعمت دے گا؟
بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت کی نعمت سے بڑھ کر 2 نعمتیں دی جائیں گی. پہلی نعمت تو یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں. وہ سب کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ لبیک و سعدیک، اللہ سبحانہ و تعالی ہم حاضر ہیں. اللہ کہے گا کیا میں تمہیں کوئی چیز عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی تو نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا. اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کروں گا. اور کہے گا اللہ سبحانہ و تعالی آج میں تم پر اپنی رضامندی کو حلال کرتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی تم پر میری ناراضگی نہیں ہوگی. آج کے بعد میں تم پر اپنی رضامندی کو حلال کرتا ہوں. انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر بعد میں ایسا عمل کرتا ہے کہ ناراض کر لیتا ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کو حلال کر دے گا. اب جنت میں جیسے چاہے رہو، جیسے چاہے لذت اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، اللہ کسی بات سے اب ناراض نہیں ہوگا. یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ کی رضامندی کا پروانہ ملے گا. اور دوسری بہت بڑی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عزت والے چہرے کا دیدار ہے. رؤیت باری تعالی جو جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات کا وہ چاند طلوع ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو اس چاند کو، یہ 14ویں رات کے چاند کو جو پورا ہے، مکمل ہے. آپ نے کہا تضامون فی رؤیتہ، آپ نے کہا کیا تمہیں دیکھنے میں کوئی پریشانی ہے؟ سارے انسان دیکھ رہے اس چاند کو، لیکن دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی، کوئی بھیڑ اور دھکا نہیں ہے. ہر آدمی اپنی جگہ سے بیٹھ کر اس مکمل روشن چاند کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام انکم سترون ربکم، آپ نے کہا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی وجہ کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے. اور یقیناً اس سے پہلے والی نعمت کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے وحسن اولئک رفیقا، کہ جنت وہ مقام ہے جو صالحین کے اجتماع کی جگہ ہے، جہاں سارے صالحین انبیاء اور رسول کا اجتماع ہوگا. اور انسان کی کیسی بڑی خواہش پوری ہوگی کہ سارے انبیاء اور رسول وہ جنت میں دیکھے گا، اور صالحین کو دیکھے گا، ائمہ ہدا کو دیکھے گا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، جو مختلف زمانوں میں آئے اور چلے گئے. جنت ان سب کے لیے اجتماع کی جگہ ہوگی کہ جہاں سارے لوگ ان سارے لوگوں کو دیکھ پائیں گے جو اہل جنہ ہیں، اور انبیاء اور رسول اس میں شامل ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس جنت میں آپ پیارے رسول کو بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں دیکھنے کی مومن خواہش کرتا ہے. انبیاء کو بھی دیکھیں گے، صحابہ رسول کو بھی دیکھیں گے، اور سارے صالحین اور اولیاء اللہ کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، توحید کی خدمت کی. اور ہمارے لیے بہت بڑی راحت اور اطمینان کی بات ہوگی کہ ہم ان سارے لوگوں کو جنت میں دیکھ پائیں گے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. آپ سوچیے جب یہ خوش نصیبی ہے وحسن اولئک رفیقا، اللہ کہتا ہے جس کو نبیوں کا ساتھ ملے، صدیقین کا ساتھ ملے، شہداء کا ساتھ ملے، یہ بہترین ساتھ ہے. تو سوچیے اس سے بڑھ کر جس رب نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، اس سارے آسمان و زمین کو، کائنات کو اور جنت کو تیار کیا ہے، اس رب کو انسان دیکھے گا تو اس کے کیا احساسات ہوں گے، کیا اس کے خیالات ہوں گے، اور کیسے اسے محسوس ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو روایات ہے کہ جنتی اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھیں گے جنت میں، ان روایات کو روایت کے تقریباً 30 صحابہ نے متواتر درجے کی یہ روایات ہے، اور سارے اہل الحدیث کا اس پر اتفاق ہے، اور سارے اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے کہ جنتی اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھیں گے. اور کیسے وہ معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو پکارے گا یا اہل الجنہ، کیا میں تمہیں کسی چیز کا اضافہ کروں؟ وہ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کس چیز کی کمی ہے، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اور اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تو نے جہنم سے نجات دی، اور کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ فیکشف الحجاب، جب وہ اہل جنت یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ساری چیزیں دی جا چکی ہیں، فیکشف الحجاب، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عزت والے چہرے کے سامنے سے پردے کو ہٹا دے گا. جب وہ پردے کو ہٹائے گا سارے اہل ایمان اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے. پیر رسول نے فرمایا اللہ کو دیکھنے کے بعد اس سے بڑی محبوب چیز انسان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی.
اس سے بڑی چیز، اس سے بہتر چیز، اس سے خوبصورت، جو مطلق جمال رکھتا ہے، جس نے خوبصورتی کو پیدا کیا ہے وہ کیسا خوبصورت ہے، جس نے روشنی کو، نور کو پیدا کیا ہے وہ کیسے نور والا ہوگا، اور جس نے ساری چیزوں کو عطا کیا ہے وہ کیسا کامل ہوگا۔ جب وہ جنتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے، ساری نعمتوں سے، جنت کی سارے نعمتوں سے، ساری آلائش سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ جب وہ دیکھیں گے، اس سے محبوب کوئی چیز انہیں نظر نہیں آئے گی۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ کرے جس اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا اور غیب سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بغیر دیکھے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالی وہ بصارت ہم کو دے گا، اس آنکھوں میں قوت پیدا کرے گا کہ ہم اس کے عزت والے چہرے کو دیکھیں گے۔ تبارک ربنا، اے اللہ تو بابرکت ہے، تیرا چہرہ بھی بابرکت ہے، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے چہرے کا دیدار کریں گے اور خود منور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، وہ لوگ جو آپس میں مسابقہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ اس جنت کو پانے کے لیے، اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، رسول کی صحبت پانے کے لیے، صالحین سے ملاقات کے لیے، جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اس کے لیے اصل مسابقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اصل شوق ہونا چاہیے۔ پوری زندگی کی محنت اسی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جو کہ ہم سے چھوٹنے والی ہے اور اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ انسان لمحے بھر میں اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو زندگی ہے، وہ جو جنت ہے، اس جنت کے طلب، اس جنت کی خواہش ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کی جو نعمتیں، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جنتیوں کا لباس، جنتیوں کا کھانا، وہاں کی نہریں، وہاں کا رہنا سہنا کیسے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا کرے گا، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس، آپ نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت 100 درجات پر ہے، ہر درجہ ایک دوسرے درجے سے اتنا ہی دور ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ 100 درجے ہے جنت کے، اور جو فردوس ہے وہ سب سے اوپر درجے کی جنت ہے، اور وہیں سے وہ 4 نہریں بہتی ہیں، اور آپ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ سے مانگو کہو فسألوہ الفردوس، اللہ سے فردوس مانگو۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی چیز زمین و آسمان میں عاجز کرنے والی نہیں، ہمارے گناہ، ہماری کمیاں کوتاہی اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں۔ اس کا فضل، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، آپ سب کو نار جہنم پر حرام کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو نار جہنم پر حرام کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نار جہنم سے ہم کو دور کر دے، اور اپنے فضل و رحمت سے اللہ تبارک و تعالی الہ العالمین یا حی یا قیوم، اپنے فضل و رحمت سے، محض اپنے کرم سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ انبیاء اور رسول کی صحبت نصیب فرما، شہداء اور صالحین کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تیرے عزت والے چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام ہمیں سے محروم نہ فرمانا۔ یا الہ العالمین جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کو محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، مرد و خواتین، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا رب العالمین یا حی یا قیوم اللہم آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا